سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا، تو چلیے پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں، بہت بہترین بیان ہونے والا ہے، تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور سنیں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ جس اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیت والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ماہ رجب المرجب ہے اور اس ماہ مبارک کی 6 تاریخ کو سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ کر گئے، اور ان کی یاد کی محفلیں غلامان خواجہ پوری دنیا میں مناتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج سنی رضا جامع مسجد میں پیغام غریب نواز اور اصلاح معاشرہ کانفرنس منعقد ہوئی ہے، جس میں آپ اور ہم اس وقت سب حاضر ہیں۔ میں اگر آپ کے سامنے سلطان الہند خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامتوں کا تذکرہ کروں تو آپ داد تو ضرور دیں گے، لیکن آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کرامت خود دکھا سکیں۔ اس لیے میں کوشش کروں گا کہ وہ بات میں آپ کو بتاؤں جن باتوں پر عمل کرنا خواجہ صاحب کے نقش قدم پر چلنے کے مترادف ہو، تاکہ جب ان کے راستے پر چلیں گے تو منزل نصیب ہوگی، کامیابی نصیب ہوگی اور کامرانی نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے نیک بندوں کی خوبیوں کا ذکر قرآن میں بیان کرتا ہے۔ اللہ جب اپنے نیک بندوں کے اوصاف بیان کرے تو انہی اوصاف سے ہمیں پہچاننا چاہیے کہ یہ نیک بندے ہیں۔ ہم اگر خود کو نیک کہیں اور نیک بندے کی جو صفتیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئیں، اگر وہ صفتیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو اللہ کے فرمان کی روشنی میں ان اوصاف کے نہ ہونے پر
ہم نیکوں کے زمرے کے اندر شامل نہیں ہو سکتے۔ ایک پہچان ہوتی ہے، آدمی ان علامتوں کو دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ یہ ہے کون۔ تو قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے سب سے پہلے اپنے نیک بندوں کے چال چلن کا ذکر کیا اور فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ، نرمی اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہاں عباد اللہ نہیں کہا، عباد الرحمان کہا۔ یہ عباد الرحمان کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل کے ساتھ جب کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رحمان بھی کہتے تو اس زمانے کے مشرکین یہ کہتے کہ یہ کبھی اللہ کہتے ہیں، کبھی رحمان کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ایک ہی خدا ہے، لیکن یہ دو نام کیسے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ رحمان بھی اللہ ہے اور یہ اس کی صفت ہے۔ تو اللہ نے اس لیے اپنے نیک بندوں کے ذکر کے لیے وہ صفت لے کر کے آیا جس سے بندے پہچان جائیں، عباد اللہ بھی اور عباد الرحمان بھی۔ لیکن یہاں رحمان کہہ کر پروردگار نے عباد کی نسبت اس کے ساتھ کر کے بتا دیا کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہی رحمان کے بھی بندے ہیں۔ اب پہلی چیز کیا بتائی؟ رحمان کے بندے زمین پر جب چلتے ہیں تو آہستہ باوقار انداز میں نرمی سے چلا کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، ہمیں صرف نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ ہی کی تعلیم قرآن نہیں دیتا، بلکہ قرآن مقدس ہمیں چلنے پھرنے کے آداب بھی بتاتا ہے اور بات چیت کرنے کے بھی آداب بتاتا ہے۔ اسی لیے زمین پر کیسے نہیں چلنا چاہیے اس کا ذکر بھی اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے نہ چلو۔ کبھی بھی اللہ کے نیک بندوں کو زمین پر آپ اکڑ کر چلتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، اور جو اکڑ کے چلے وہ نیک بندہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو نرمی سے، آہستہ سے چلتے ہیں۔ اب میں آپ کو دو تین حدیثیں آہستہ اور نرمی سے چلنے کے حوالے سے بتا دوں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ تیز چلنے والے مومن کی ہیبت لوگوں کے دلوں سے نکل جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی فاسٹ چلتا ہو اور ہو مومن تو اس کا ڈر، اس کی ہیبت لوگوں کے دلوں سے نکل جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی مومن باوقار انداز میں آرام سے اور وقار کے ساتھ چلتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ہیبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص تیز چلتا ہے بغیر کسی مجبوری کے، اگر مجبوری ہے، ٹرین چھوٹ رہی ہے، فلائٹ چھوٹ رہی ہے اور آپ تیز دوڑ رہے ہیں، یہ آپ کی مجبوری ہے،
لیکن کوئی مجبوری نہیں، لیکن تیز چلنے کی عادت ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس سے اس کے چہرے کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حضور کی حدیث شریف۔ تو اللہ عز و جل سب سے پہلے اپنے نیک بندوں کے چال کے حوالے سے بتاتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن نہ اس کی چال سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اس کی چال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نفس کا بندہ ہے، کہ نفس کہتا ہے ارے آہستہ کیوں یوں سینہ تان کے چلو، تو سینہ تان کے چلتا ہے۔ تو اللہ نے صفت بتائی، اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں چلتے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے دیکھ کر اس زمانے کے کفار و مشرکین کہتے تھے یہ کیسے نبی ہیں کہ بازار میں چلتے ہیں؟ اب حضور بازار میں کیوں چلتے تھے؟ فی الاسواق کا لفظ قرآن شریف کے اندر آیا کہ سرکار بازار میں کیوں چلتے تھے، تو فرمایا گیا تاکہ غلام حضور کو چلتے دیکھ کر چلنے کا طریقہ سیکھ لیں۔ اور ایک اور وجہ بھی تھی، جو مشتاقان جمال نبوت ہیں، جو سرکار کے چہرے کی زیارت کے خواہش مند ہیں، جب حضور بازار سے نکلیں تو حضور کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں۔ اور یہاں سے یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی کہ بازار میں کسی کام سے چلنا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ چلنے کے حوالے سے کبھی بھی آپ اللہ والوں کو دیکھیں گے تو وہ بیچ میں نہیں چلتے، اللہ والے جب بھی چلتے ہیں کنارے چلتے ہیں، دائیں جانب چلتے ہیں۔ یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو رحمان کے بندوں کی صفت، رحمان کے بندوں کی صفت پہلی اللہ عز و جل نے یہ بیان فرمائی کہ وہ زمین پر چلتے ہیں تو بڑے باوقار انداز میں آہستہ سے اور نرمی سے چلا کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بازار میں راستے میں چلیں گے تو صرف پڑھے لکھے ہی لوگ تو نہیں ہوں گے نا راستے میں، ان پڑھ بھی ہوں گے، دھکا بھی لگے گا۔ اور کیا بتایا جائے اس علاقے کا کہ ہم کو کبھی یہاں سے ٹرمینس سے باندر ٹرمینس سے ٹرین پکڑنی ہوتی ہے تو نہ پوچھے کوئی چلتا دکھائی نہیں دیتا، سب دوڑتے ہی دکھائی دیتے ہیں، اور رش آپ جانتے ہیں۔ تو دھکے بھی لگتے ہیں، کسی کی گاڑی بھی ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے، تو جو جاہل ہوتا ہے وہ جھگڑا کرنے اتر جاتا ہے، اور جھگڑے میں پھر ماں باپ کی وراثت میں اس کو گالی گلوچ ملی ہے تو پھر وہ اچھے جملے بھی استعمال نہیں کرتا۔ گھر میں ماں کو گالی دے کے دیتے دیکھا، باپ کو گالی دیتے دیکھا، تو باہر بھی ماں بہن کی گالیاں بکتا نظر آتا۔ لیکن جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں جب وہ راستے میں چلتے ہیں اور کوئی جاہل ان سے منہ ماری کرنے لگتا ہے تو یہ اس سے جھگڑتے نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جاہلوں سے کہتے ہیں بھائی جا اللہ تجھے سلامت رکھے، یہ کہہ کے جان چھڑا لیتے۔ یہ سلام ترک تعلق کا سلام ہے، اور یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا وہ جھگڑا فساد نہیں کرے گا، بلکہ جاہلوں کی عادت کا اس طریقے سے بائیکاٹ کرے گا کہ کہے گا بھائی تو تیرے راستے میں میرے راستے میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو نیک بندوں کی صفتیں آج بتاتا ہوں۔
تاکہ یہ صفتیں اپنا کر نیک بندوں کے زمرے میں شامل ہو جائیں اور اللہ والوں کے نقش قدم پر چل کر کے ہی انسان جنت کا راہی ہو سکتا ہے اور جنت کا مسافر ہو سکتا ہے۔ تو پہلی چیز کہ جب بھی راستہ چلیں تو نرمی کے ساتھ، اسی کے ساتھ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز موجود ہے تو یہ نہیں کہ کوئی دوسرا ہٹائے گا اور ہم گزر جائیں، نہیں، بلکہ اس تکلیف دہ چیز کو ہٹانا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عمل ہی نہیں بتایا بلکہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ ایک صحابی رسول مسجد میں آنے جانے والے یا راستے سے گزرنے والے جو لوگ ہوتے تھے تو ایک کانٹے کا درخت تھا، تو راستے سے گزرنے والوں کا دامن اس کانٹے دار درخت سے الجھ جاتا جس سے ان کو تکلیف پہنچتی تھی۔ وہ صحابی رسول کو یہ خیال آیا کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، انہوں نے وہ کانٹے دار درخت کو کاٹ دیا تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ ان کا وصال ہوا، لوگوں نے خواب میں دیکھا تو جنت میں ٹہل رہے تھے، پوچھا کس عمل نے آپ کو جنت میں پہنچا دیا؟ فرمایا بس وہی تکلیف دینے والے کانٹے دار درخت کو جب میں نے کاٹ دیا تو مخلوق خدا کے فائدے کے کام کی بنیاد پر اللہ نے مجھے جنت عطا فرمایا۔ اور یہاں تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ بائک چلانے والوں کو میں گزارش کروں، کہیں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں بات شروع کر دیتے ہیں، کہیں بھی پار کر دیتے ہیں بات، یہ راستے کا حق نہیں، یہ آپ راستے میں تکلیف پیدا کرتے ہیں۔ جو مومن ہوتا ہے وہ راستے کے اندر تکلیف پیدا نہیں کرتا، راہگیروں کو راحت عطا فرماتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ تو چلیے ناظرین، اسی طریقے کی ویڈیو آتی رہیں گی جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، ہمارے لیے فائدہ مند ہو، تو لازمی آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔ اسلامک چینل ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا کرے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔